دین کی باتیں آتی تو اللہ کے رسول نے یاد رکھو بدعت کے بارے میں تم سے کہیں گے جی یہ شرٹ پہننا بدعت، یہ ٹوپی لگانا بدعت، یہ چمڑے کا جوتا پہننا بدعت، یہ پینٹ پہننا بدعت، یہ شلوار پہننا بدعت. تم کہو گے کیوں بدعت؟ تو کہیں گے کہ بھائی اللہ کے نبی میں تھے، اللہ کے نبی کے زمانے. کہیں گے تو بھی بدعت، تیری ماں بھی بدعت، تیری بہن بھی بدعت، تیرا باپ بھی بدعت، تیرا دادا بھی بدعت. آپ کہو گے کیوں بدعت؟ تو وہ کہے گا مولوی اس لیے بدعت کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو جب رسول کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو تم ہوئے بدعت. اب کیا کرو گے آپ؟ یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی تو غلطی جو ہے سو ہے، وہ جان بوجھ کر کے معاملے کو چھپا رہا ہے. آپ کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ بدعت کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو رسول کے زمانے میں نہ رہی. نہ، یہ بدعت کی تعریف نہیں ہے، یہ غلط تعریف ہے، یہ صحیح تعریف نہیں ہے. بدعت کی صحیح تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک یاد رکھو، اس سے بڑھ کے صحیح تعریف اور کچھ ہو سکتی؟ جسے نبی نے بتا دیا ہو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث، جس نے احداث کیا، ایجاد کیا، فی امرنا، ہمارے لائے ہوئے اس امر میں، حکم میں، دین میں. نبی کیا لے کے آئے؟ سونے کا پہاڑ لے کے آئے؟ زمین آسمان لے کے آئے؟ کیا لے کے آئے؟ بولو. دین لے کے آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا. اللہ کے نبی دین لے کے آئے، حق لے کے آئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہمارے لائے ہوئے اس دین میں، کس میں؟ دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کرے فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ چیز بھی مردود ہے اور وہ آدمی بھی. تو ٹوپی پہننا دین ہے؟ بولو. بات جاہلوں نے بنا رکھا ہے. ٹوپی نہ پہنو نماز ہی نہیں ہوتی، ٹوپی نہ پہنو نماز ہی نہ. ان سے کہو چڈی نہ پہنو تو نماز نہیں ہوتی. جب ٹوپی پہننے سے نماز نہیں ہوتی، چڈی بھی پہننے بغیر پہنے نماز نہیں ہوتی. تو کتنے مولوی چڈی پہنتے ہیں؟ کوئی دین ہے یہ؟ جوتا نہ پہنو، جوتا پہننا دین ہے؟ بولو. پولیسٹر کے کپڑے پہننا دین ہے؟ گھڑی پہننا دین ہے؟ بس پہ سواری کرنا دین ہے؟ جہاز پہ بیٹھنا دین ہے؟ ٹرین پہ بیٹھنا دین ہے؟ ہم اور آپ دین ہیں؟ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. میں نے بھی بتایا دین کیا ہے. رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دو دین ہے. اس دین میں کوئی آدمی ایسی چیز کا اضافہ کرے اور جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ رہی ہو، اسے ثواب سمجھ کر کے کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. یہ یاد رکھو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بھیانک اور خطرناک بیماری ہے. لوگ اس کی طرف آپ کو نہیں بتاتے. آپ کے مولوی، میں نہیں کہتا آپ پتہ نہیں کس مذہب کے دین کے ماننے والے ہو. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بدعت ہے نا، وہ فلانے مذہب کا ہے، وہ فلانے مذہب کا ہے، وہ فلانے مذہب کا ہے، اس مذہب کا مولوی فلاں ہے، اس مذہب کا مولوی فلاں ہے، اس مذہب کا مولوی فلاں ہے. لگتا ہے ان کی قبروں میں مولوی جا جا کے سوتا ہے. تمہارے مردوں کے ساتھ مولوی سوتا ہے؟ بولو. جس رسول کو تم قبر میں بلاتے ہو اس رسول کا دین ہی نہیں مانتے. کہتے ہیں نا ہر قبر میں رسول آتے ہیں، ہر قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی پہنچتے ہیں. نہ اس شیخ عبد القادر جیلانی کھانے پینے کے لیے مانگتے ہیں، عشق عشق محبت کا نام لے کر، باقی اس کو نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. کو اور کی میں کتنا بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جب کی آتی ہے تو اپنی چلتی. ہمارے مولوی نے فرمایا، فلانے امام نے فرمایا، فلانے پیر نے فرمایا، فلانے حضرت نے فرمایا، وہ تو اتنے بڑے امام، وہ تو اتنے بڑے. بھئی تم نے بنایا ہے ان کی تعریفیں کر کر کے. اللہ رسول نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل حجت تو نہیں اتاری. تم جس کو چاہو بڑا کہہ لو، جس کو چاہو اوپر پڑھا دو، جس کو چاہو مان لو، جس کو چاہو جھوٹ سچ کر کر کے اس کے پیچھے چلو. لیکن بڑا کون ہے؟ بڑا وہ ہے جسے رب نے بڑا بنایا. معزز اور محترم وہ ہے جسے اللہ نے سند دی.
مکرم اور محترم وہ ہے مقتدا اور رہنما اور پیشوا وہ ہے خلق کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا اور رہنمائی کی سرٹیفکیٹ دی ہو، اور جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے مقتدا کے، میرے رہنما، میرے بنائے ہوئے نبی کے پیچھے چلو گے، نبی کے پیچھے چلنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیچھے